بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات تہجد کی نماز میں قرآن کریم کی ایک ہی آیت کی تلاوت پوری رات کرتے رہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 118 ہے۔ پوری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد میں اس ایک آیت کی تلاوت کرتے رہے۔ آیت کا مفہوم کیا ہے؟ ان تعذبهم فإنهم عبادك وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اللہ تعالیٰ سے درخواست ہے، اپنی امت کے بارے میں دعا ہے کہ اللہ اگر آپ میری امت کو عذاب دیں گے تو یہ آپ کے بندے ہیں، اگر آپ میری امت پر کوئی عذاب اتاریں گے تو آپ کے بندے ہیں، آپ کو پورا اختیار ہے۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر آپ ان کو معاف فرما دیں گے فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو آپ زبردست قدرتوں والے ہیں، اقتدار والے ہیں، حکمتوں والے ہیں۔ اس آیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات تہجد میں پڑھتے رہے۔ اپنی امت کی فکر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی فکر کر رہے ہیں، اور اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنی امت سے کس قدر محبت تھی، کتنی فکر تھی۔ درخواست کر رہے ہیں کہ اللہ اگر آپ ان کو عذاب دیں گے تو آپ کے بندے ہیں، آپ کو پورا اختیار ہے، آپ عذاب دے سکتے ہیں، اور اگر آپ معاف فرما دیں تو آپ کے اقتدار میں ہے، قدرت میں ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری حالت ایسی ہے جیسے کسی آدمی نے آگ روشن کی ہو، اور آگ روشن کرنے کے بعد اس میں پروانے گر رہے ہوں اور جل کر مرے، تو لوگ پروانوں کو ہٹائیں گے اس سے کہ مرنے سے بچ جائیں، لیکن پروانے ہیں کہ وہ آگ کی طرف، چراغ کی طرف اڑ اڑ کر آتے ہیں، یعنی ایسا لگتا ہے کہ خود اپنے آپ کو موت پر لا کر گرا رہے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ میرا بھی یہی حال ہے کہ تم سب اپنی بداعمالیوں کی وجہ سے دوزخ کی طرف دوڑ دوڑ کر آ رہے ہو، خود گرا رہے ہو، اور میں ہوں کہ تمہیں پکڑ پکڑ کر بچا رہا ہوں، جیسے آگ جلانے والا پروانوں کو وہاں سے ہٹا رہا ہے، آگ کے قریب نہ آؤ جل جاؤ گے۔ اسی طرح میں تمہیں اس آگ سے، جہنم کی خوفناک آگ سے بچا رہا ہوں۔ یعنی ہماری بداعمالیاں تو ایسی ہیں کہ ہم خود جہنم کی طرف لپکے جا رہے ہیں، اپنے آپ کو گرا رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جہنم کی آگ سے بچا رہے ہیں۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بتانا مقصود یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے کتنی محبت تھی، کتنی آپ فکر کیا کرتے تھے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے اتنی محبت ہے تو ہمارا کیا حق بنتا ہے، ہمارے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا حقوق آتے ہیں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہم پر کیا پڑتا ہے کہ ہم آگے سے کیا کریں. ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے. آپ کی محبت، آپ کا عشق ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر تو ایمان کی تکمیل بھی نہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع جو اصل سرمایہ ہے، سنتوں کی اتباع. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے اعمال جب پیش ہوتے ہیں تو اچھے اعمال سے خوش ہوتے ہیں، اور امت کے جو برے اعمال ہیں ان سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے. تو جو عمل نیکی کا عمل سنت کے مطابق کیا جائے گا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ عمل پیش ہوگا، کتنا خوش ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا جائے گا کہ آپ کی امت آپ کے طریقے پر چل رہی ہے، آپ کے طریقے کے مطابق زندگی گزار رہی ہے، اس سے ہٹی نہیں ہے، آپ کو خوشی ہوگی. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے جاتے یہ فرمایا تھا کہ میری سنت کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا، میری سنت کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا، قرآن کریم کو اور میری سنت کو. جب تک امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی سنت، آپ کی اتباع کے راستے پر چلتی رہے گی، فتنوں سے محفوظ رہے گی. اور جب ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دیا تو دین کا ایک بہت بڑا حصہ ہم سے چھوٹ جائے گا. اگر ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دیا، آپ کے طریقے کو چھوڑ دیا، تو دین کا ایک بہت بڑا حصہ چھوٹ جائے گا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ ہر عمل کے کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہے یا نہیں کیا. بڑا آسان ہو جائے گا معاملہ. اگر ہم یہ سوچ لیں ہر عمل سے پہلے کہ جو میں کام کر رہا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تو کیسے کیا ہے؟ جیسے آپ نے کیا ہے ویسے ہی ہم کرنا شروع کر دیں. انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ کام دن بھر جو ہوتے ہیں وہ کاروبار، دنیاوی مصروفیت میں نوکری، کام، کاروبار. اور دوسرا کام ہوتا ہے گھر والوں سے پیش آنا، تیسرا دوستوں سے پیش آنا، چوتھا کھانا پینا سونا، اور عبادت. یہ وہ کام ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیے ہیں. طریقہ بتایا ہے. کام کاروبار کرتے ہو، نوکری ملازمت کرتے ہو، کسی کو دھوکہ نہ دو، کسی کے ساتھ خیانت نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، وقت کی پابندی کرو، اپنی ذمہ داری کو دیانت داری سے پورا کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے. یعنی ہم جو کام کرتے ہیں صبح سے لے کر شام تک، یہ سارے کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیے ہیں. صبح نکلنا اپنی مصروفیات کے لیے، نکلتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو یاد کرتے ہوئے نکلنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے ملتے تھے تو بہت زیادہ مسکراتے چہرے کے ساتھ ملتے تھے. ہم بھی دن بھر کتنے لوگوں سے ملتے ہیں، اس عمل کو زندہ کریں. آپ کا معمول تھا سلام کیا کرتے تھے، ہم بھی سلام کریں. آپ کا معمول تھا کسی کے ساتھ غلط بیانی، دھوکہ، خیانت، جھوٹ، نقصان کسی کو نہیں دیتے تھے. آج امت یہ سمجھتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ کھڑے ہو کر پانی نہیں پیو، بیٹھ کر پانی پی لو اور دھوکہ دیتے رہو. دھوکہ نہ دینا بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. خیانت نہ کرنا بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ کا ارشاد ہے، سنت سے مقام بڑھ جاتا ہے ارشاد کا. آپ نے فرمایا کہ خیانت نہیں کرنا، دھوکہ نہیں دینا، اس کی تو تاکید بڑھ گئی، اس کا اہتمام آپ کے ارشاد کی وجہ سے بڑھ گیا. تو ہم دن بھر اگر اپنی زندگی کو اس سانچے میں ڈھال دیں کہ کسی کو دھوکہ نہیں دینا، کسی کے ساتھ بد کلامی نہیں کرنی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کسی سے بد کلامی نہیں کرتے تھے. بد زبانی، بد کلامی، فحش کلامی، غصے کا اظہار، سختی کا اظہار، کسی پر ظلم، کسی کا حق دبا دینا، کسی کا حق نکلتا ہوں نہیں دے رہے، دینا ہے ابھی نہیں دوں گا، پریشان کر کر کے دوں گا، تنگ کر کر کے دوں گا، سنت کے خلاف ہے.
شریعت کے خلاف ہے، وعیدیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو بہت بڑا دائرہ ہے، اس مبارک زندگی میں اگر ہم آ گئے، اس دائرے میں آ گئے، تو ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہم سے تھی اس کا حق ادا کرنے والے بن جائیں گے۔ پھر گھر میں آ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کس طرح آتے تھے؟ گھر والوں سے محبت سے پیش آنا، ان کی تکلیفوں کا خیال رکھنا، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا، ان کے دکھ درد صدمے کا خیال رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے پاس جاتے تھے اور ان کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کے پوچھا کرتے تھے کیسی طبیعت ہے۔ اگر کسی کو بخار ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیشانی، ایک آپ کی ازواج مطہرات میں سے غالباً حضرت حفصہ ہیں، دوسری زوجہ ہیں، وہ فرماتی ہیں میں بخار سے تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے۔ دیکھیں اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ رہنے کا طریقہ بھی سکھا دیا۔ دیکھا کہ طبیعت بہتر نہیں ہے، ماتھے پر ہاتھ رکھا، کیسی طبیعت ہے؟ اچھا بخار ہے، دعا شروع کر دی، اذهب الباس رب الناس اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ دعا دے رہے ہیں بیماری چلی جائے، شفا آ جائے، اے اللہ تکلیف دور فرما دے۔ وہ زوجہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک پیشانی پر آنا تھا، ایسی ٹھنڈک، وہ جب بخار کی شدت تھی ختم، ٹھنڈک، سکون، اطمینان مل گیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ رہنے کا طریقہ بھی سکھا رہے ہیں۔ ہمارے ہاں تو ایسے ہیں، اگر گھر والوں کی طبیعت ٹھیک خراب ہو جائے تو ہم کہتے ہیں ہر وقت بیمار رہتی ہو، ہر وقت بستر پہ پڑی رہتی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمل سکھا رہے ہیں کہ ایسے کرو، ایسے کرو، گھر والے بیمار ہو جائیں ان کا خیال رکھو، ان کی دوا دارو کا خیال رکھو۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہم سے محبت ہے، اس محبت کا ایک حق یہ ہے کہ ہم بھی محبت کریں، اور دوسرا حق یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی جو زندگی آپ چھوڑ کر گئے ہمارے لیے اس کو اختیار کر لیں، ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب محبت ہوتی ہے تو بس اوقات اللہ تعالیٰ خواب میں زیارت بھی کرا دیتے ہیں، اور جتنا پکا سچا عاشق ہوتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ کبھی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھوں۔ اور حدیث میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا، میری صورت میں، میرے چہرے کی تصویر میں شیطان نہیں آ سکتا۔ ایک بزرگ تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے، سچے عاشق تھے۔ سچا عاشق وہ ہوتا ہے جو اتباع سنت کا بھی خیال رکھتا ہے، سنتوں کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی اسی کو نصیب ہوتی ہے جو سنتوں کی اتباع کرے۔ اب زندگی ساری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف ہے، سنتوں کے خلاف ہے، اور کہنے کو ہم کہیں کہ عاشق ہوں اور زیارت نصیب ہو جائے، کیسے زیارت نصیب ہوگی؟ ایک سچے عاشق تھے، اللہ والے تھے، بہت خواہش تھی دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے، بے چین رہتے تھے، پریشان رہتے تھے، دل میں خواہش تھی۔ ایک رات سو رہے تھے، خواب میں ایک شخص نے کہا تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنی ہے؟ اس نے کہا میری دلی تمنا ہے، میں تو زندگی کا حاصل ہی یہی ہے، میں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی محبت میں، سنتوں کی اتباع میں ہمیشہ اسی بات کی کوشش کری کسی طرح آپ کو ایک دفعہ دیکھ تو لوں کیسے ہیں۔ تو کہا کہ اس خواب میں بتا رہے ہیں سامنے عمارت ہے، وہاں چلے جاؤ، اس عمارت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ تو یہ سچے عاشق اللہ والے اس عمارت کی طرف گئے، دیکھا اندر ایک دروازے سے داخل ہو کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے ہیں، اور اطراف میں آپ کے صحابہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں، چاروں خلفاء موجود ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے جا رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ مجھے خواب میں محسوس ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسا عاشق ہے، بات نہیں کر رہا، صرف دیکھے جا رہے ہیں، اور ان کی یہ تمنا تھی کہ دیکھ لو دل بھر کے، دیکھ لو جی بھر کے، پھر یہ دیکھنا نصیب کب ہوگا۔
دیکھے جا رہے ہیں دیکھے جا رہے ہیں. خوب جب جی بھر کے دیکھ لیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ میری ایک درخواست ہے آپ سے، میرے لیے دعا کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا دعا کروں؟ فرمایا کہ میرے لیے دعا کر دیں کہ میں نے ان آنکھوں سے اب آپ کو، آپ کی مجلس کو، آپ کی محفل کو، آپ کے پیارے چہرے انور کو، خوبصورت آپ کے جسم مبارک کو دیکھ لیا. اب میں ان آنکھوں سے کسی اور کو دیکھنا نہیں چاہتا. بھئی دعا کر دیں میری آنکھوں کی بینائی چلی جائے. بزرگوں کا حال الگ الگ ہے، اللہ والے ہوتے ہیں، ہر ایک کا حال الگ ہوتا ہے. ہمیں یہ حکم نہیں کہ ہم بھی اس طرح کی دعا کریں. محبت میں وہ اس طرح کی دعا کر رہے ہیں. اللہ والوں کی حالت الگ الگ ہوتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کر دی، کیونکہ وہ اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں کہ میں اس محبت میں، اس محفل، یہ جو آپ کی محفل ہے، اب کسی اور محفل کو دیکھنا نہیں چاہتا، اب کسی اور چہرے کو دیکھنا نہیں چاہتا. جب صبح اٹھے ہیں تو ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی، آنکھوں میں بینائی نہیں تھی. محبت میں درخواست کی، ایسے محبت بھرے انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست کو قبول کر لیا. تو محبت ہے نا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. جس قدر محبت ہوگی اسی طرح انسان کی محبت میں اظہار ہوتا ہے. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ ہندوستان کے بہت بڑے عالم اور ہندوستان کے سب سے بڑے محدث. ایک زمانے تک ہندوستان میں صرف مشکات شریف پڑھائی جاتی تھی، اور یہ وہ زمانہ تھا جب ہندوستان، بنگلہ دیش، پاکستان یہ سب ایک تھا. تو مشکات شریف تک، بخاری شریف، ترمذی شریف، ابو داؤد شریف، یہ حدیث کی کتابیں وہاں سبقاً رائج نہیں تھیں. جیسے اب تو ہر مدرسے میں ماشاءاللہ ساری صحاح ستہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری احادیث مبارکہ، عالم بننے والے جو ہوتے ہیں علماء، ان کو ساری حدیثیں پڑھائی جاتی ہیں. بلکہ بعض علماء کو تو پوری پوری حدیثیں زبانی یاد ہوتی ہیں. تو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کیسے بنے؟ اتنا بڑا لقب ان کو کیسے ملا؟ اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ لوگ اپنی جوانی اور زندگی کا اکثر حصہ دین کی خدمت میں گزارتے تھے، اور زندگی کے آخری حصہ مدینہ میں جا کر گزارتے تھے. علماء اور اہل اللہ کی یہ عادت تھی، آج تک بھی عادت ہے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ، فضائل اعمال، کتنی حضرت نے حدیث کی خدمت کری ہندوستان میں، اور جب آخری وقت ہوا تو مدینہ چلے گئے. حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم سے ہو سکے تو مدینہ میں آ کے مرو. آپ نے فرمایا کہ اگر تم سے ہو سکے تو مدینہ میں آ کر مرو، تاکہ میں تمہاری سفارش اور شفاعت جلدی کر سکوں. کیونکہ بقیع میں سارے صحابہ ہیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت جب ہو جائے، برپا ہو جائے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ مبارک سے اٹھیں گے، اور ساتھ میں ابو بکر اور عمر اٹھیں گے، اور پھر صحابہ کی جماعت جنت البقیع سے اٹھے گی، اور جنت البقیع میں جتنے اہل ایمان ہوں گے وہ بھی آپ کے ساتھ اٹھیں گے، اور آپ جائیں گے اس جماعت کو لے کر اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہوں گے سجدہ کرنے کے لیے. تفصیلی حدیث ہے. تو بقیع میں، جنت البقیع میں مدفون ہو جانا یہ بڑی سعادت کی بات ہے. تو علماء اس بات کی کوشش کرتے تھے کہ زندگی دین کی خدمت میں گزاری، اور جب زندگی کے آخری ایام شروع ہو گئے تو مدینہ چلے گئے، وہ وہیں پڑے رہے انتظار میں کہ یہیں مرنا ہے. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے بھی ہندوستان میں بہت حدیث کی خدمت کری. اس کے بعد یہ مدینہ چلے گئے کہ اب میں بس جا رہا ہوں مدینہ، اب وہیں رہوں گا، اب وہیں میری روح نکلے گی. تو مدینہ میں رہا کرتے تھے. ایک رات خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور فرمایا کہ عبدالحق کیا تم میری حدیث ہندوستان نہیں پہنچاؤ گے؟ تم تو محدث ہو، میری حدیثیں تمہیں بہت ساری یاد ہیں، تو کیا تم میری حدیث ہندوستان کے علاقے میں نہیں پھیلاؤ گے؟ خواب میں عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول، آپ کا حکم سر آنکھوں پر،
میں آپ کی حدیثیں پہنچانے کے لیے حاضر ہوں، لیکن میں مدینہ دفن ہونے کے لیے آیا ہوں، مرنے کے لیے آیا ہوں۔ میری خواہش ہے کہ میں آپ کے قدموں میں پڑا رہوں۔ آپ کے اقدام عالیہ میں عجیب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، اس طرف جنت البقیع ہے، اس میں کچھ ساتھ ملا ہوا ہے، روزہ مبارک سے چند تھوڑا سا فاصلے پر ہے۔ میں تو آپ کے اقدام میں آ گیا ہوں، پڑا رہوں گا اور یہیں مروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں تم ایسا کرو، خواب میں ہندوستان چلے جاؤ اور میری حدیثیں وہاں پہنچاؤ، میرے ارشادات، اور میں تمہیں روزانہ رات کو خواب میں اپنی زیارت کراؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں کہا کہ میں تمہیں روزانہ رات کو خواب میں اپنی زیارت کراؤں گا، تم وہاں چلے جاؤ۔ انہوں نے مدینہ منورہ سے سفر کر کر ہندوستان کے شہر دہلوی اسی وجہ سے کہتے ہیں ان کو، دہلی تشریف لے آئے، اور وہاں آ کر انہوں نے حدیث کا درس دینا شروع کیا۔ حدیث کا درس دیتے تھے کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت تھی، حکم تھا کہ جا کر حدیث کی خدمت کرو۔ حدیث کا درس دیتے تھے اور روزانہ رات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوتی تھی، روزانہ رات کو سوتے تھے۔ محدث اللہ والے تو ایک ہی کام سنت کے مطابق کرتے، سونا بھی سنت، باوضو سونا، اور کوئی کام ایسا نہیں کرتے جو گناہ ہوتے ہیں جس سے زیارت نہیں ہوتی۔ دن بھر کے گناہوں کی وجہ سے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے محروم رہتے ہیں۔ یہ تو اللہ والے تھے، ان کی زندگی میں کوئی گناہ نہیں تھا، تو فرماتے ہیں کہ روزانہ رات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مکان میں تشریف فرما ہوتے تھے اور میں خواب میں اس مکان میں جاتا تھا، آپ کی زیارت و ملاقات ہوتی تھی، اور زیارت و ملاقات کا شرف مجھے روزانہ ملتا تھا۔ کیوں ملتا تھا؟ حدیث کی خدمت کی برکت سے، کہ مجھے حکم ملا تھا کہ ہندوستان جاؤ، وہاں پہ جا کے ہماری حدیث کی خدمت کرو۔ پھر ہندوستان میں ہی رہے، زندگی اپنی وہی مکمل کری کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ آپ کے حکم اور ارشاد پر عمل کرنے کی برکت سے آج پورے ہندوستان میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں جتنی حدیث پڑھائی جا رہی ہے، اس میں عبدالحق محدث دہلوی، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ کا کردار ہے، محنت ہے۔ ساری حدیثوں کے پڑھانے کا ثواب حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ کو مل رہا ہے، کیونکہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر، ارشاد پر عمل کیا تھا۔ کیا خدمت کری کہ آج جگہ جگہ مدارس ہیں، اور یہ جو مدارس ہیں جہاں پہ علماء عالم بن کر فاضل ہوتے ہیں، یہ مدارس ہم ان کو معمولی نگاہوں سے نہ دیکھیں۔ ان مدارس میں صرف دو کام ہوتے ہیں، قول اللہ، قول الرسول۔ اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے، یہ رسول اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے۔ اللہ کا کلام، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات۔ بخاری شریف، ترمذی شریف، ابو داؤد شریف کا درس کیسے ہوتا ہے؟ جیسے قرآن پڑھتے ہیں نا، قرآن، ایسے پوری کتابیں دور حدیث کی کلاس میں جہاں عالم بنتے ہیں، طلبہ اپنے استاذ کو پوری کتابیں پڑھ کر سناتے ہیں، اتنی موٹی موٹی کتابیں، پوری کتاب سبقاً پڑھ کر سنائی جاتی ہے، تب جا کر ایک عالم فاضل بنتا ہے۔ تو ان مدارس میں جو قول اللہ اور قول الرسول کی فضائیں ہیں، یہ کہیں اور نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا انعام ہے کہ سارا دن آپ کسی بھی مدرسے چلے جائیں، آپ بنور ٹاؤن چلے جائیں، دارالعلوم کراچی چلے جائیں، اور کہیں کہ بھئی دور حدیث کی کلاس کدھر ہے؟ صبح 8 بجے دور حدیث کے اسباق شروع ہوتے ہیں، بیچ میں 12 بجے 2 گھنٹے کا وقفہ ہوتا ہے، 2 بجے سے پھر شروع ہوتے ہیں 5 بجے تک۔ آپ صبح 8 سے لے کر 12 تک چلے جائیں، 2 سے لے کر 5 تک چلے جائیں، آپ کو حدیثیں پڑھنے کی آواز آئے گی اور کوئی آواز نہیں آئے گی۔ طالب علم حدیث پڑھ رہا ہوگا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ وہجرته الى اللہ ورسولہ، ایسے ہی پڑھی جا رہی ہوتی ہے۔ بیچ میں جو استاذ الحدیث ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں رک جاؤ، حدیث کی تشریح کرتے ہیں، بھئی اس حدیث کا یہ مفہوم ہے، اس حدیث کا یہ مطلب ہے، چلو، پھر وہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ اس طرح کئی صفحات اور کئی حدیثیں روزانہ
صبح سے لے کر شام 5 بجے تک پڑھی جاتی ہیں. اتنا پیارا ماحول اور فضا بنی ہوتی ہے کہ دل چاہتا ہے سنتے ہی رہو. تو جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو اتنے اہتمام سے پڑھا جا رہا ہو، اور جہاں قرآن کریم اللہ کی کتاب کو بیچارے بچے، حفظ کرنے والے بچے صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک پڑھتے رہتے ہیں. مدرسوں میں آپ چلے جائیں، آپ کو صرف قرآن کریم کی پڑھنے کی آوازیں آئیں گی. دور حدیث کی کلاس میں چلے جائیں، صرف حدیث پڑھنے کی آوازیں آئیں گی. اتنی مبارک اور مقدس جگہوں کا کس قدر ہمارے دلوں میں احترام ہونا چاہیے. یہ مدارس ہیں. لوگوں کی باتوں میں مت آئیں کہ مدارس میں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. جو ہو رہا ہے اللہ کو معلوم ہے. لیکن اکثر دیکھیں، اکثریت برائی کسی ایک برے کی وجہ سے سب برے نہیں ہوتے. کوئی ایک برا آدمی ہوتا ہے جو گندگی پھیلاتا ہے. اکثریت کو دیکھیں کہ مدرسوں میں ہو رہا کیا ہے. وہاں قول اللہ اور قول رسول کی آوازیں ہیں، صدائیں ہیں. اس لیے ان سے کبھی بدگمان نہ ہو. اگر ان سے بدگمان ہو گئے تو اللہ کے رسول اور اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائیں گے. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ اس کام کے لیے مدینہ منورہ سے مدینہ کی پاک مٹی کو چھوڑا، پاک شہر کو دیکھا چھوڑا، پاک فضاؤں کو چھوڑا، مسجد نبوی کو چھوڑا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر کہ جاؤ بھائی ہندوستان میں حدیث پھیلاؤ، حدیث پہنچاؤ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس مبارک محفل کی برکت سے، ان باتوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنے کلام پاک کی اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی اشاعت کے لیے، خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری اولاد و نسلوں کو قبول فرما لے. اور جو کچھ کہا اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. یا ذا الجلال والاکرام یا الہ العالمین. یا اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما لیجیے. جو کچھ باتیں کہیں سنی اس پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ اپنی محبت کاملہ نصیب فرما. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما. اللہ سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. ہم سب کی زندگیوں پر یا اللہ اپنی مہربانیوں کو، رحمتوں کو، فضل کو یا اللہ نازل فرما. اللہ ہم سب کی زندگیوں کو عافیت نصیب فرما، قبولیت نصیب فرما. اللہ ہر طرح کے فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. مسلمانوں کی اولاد و نسلوں کی حفاظت فرما. مسلمانوں کی اولاد و نسلوں کی حفاظت فرما. مسلمانوں کے نوجوانوں کی حفاظت فرما. مسلمانوں کے بچے بچیوں کی حفاظت فرما. ان کے ایمان کی حفاظت فرما. اللہ ان سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما. اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما. ہم سب کی زندگیوں میں، ہم سب کے گھر والوں کی زندگیوں میں، عمروں میں برکت نصیب فرما. ہر طرح کی بیماریوں سے، پریشانیوں سے حفاظت فرما. دنیا آخرت کی خیر و بھلائیاں، خوشیاں، راحت نصیب فرما. دنیا آخرت کے غم، دکھ، صدموں سے حفاظت فرما. ایمان والی، چین والی، سکون والی، عافیت والی، خیر والی، خوشیوں والی زندگی نصیب فرما. بیماری معذوریوں کی زندگی سے ہم سب کی حفاظت فرما. نیکیوں اور تقوی کی توفیق نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ.